ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کا بےحد احسان ہے، اسی کی کرم نوازی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ان تمام مقربان بارگاہ جسے رب العالمین نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، جو کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان تمام نشانیوں کی ہم تعظیم اور توقیر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس منبر سے قرآن کا پیغام عام ہوتا ہے، تو قرآن نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو جگمگ کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو تقویٰ کا نور عطا کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور قرآن نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، بلا کے معنی ہاں کیوں نہیں، ہاں ایسا ہی ہے، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح میں رب العالمین کی ربوبیت کا جو اقرار ہے وہ سارے روحوں نے کیا ہے، جبھی تو فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیم پر، دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو عالم ارواح میں رب العالمین نے جو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ یاد دلایا عالم ارواح کی بات کو کہ جب سب نے اقرار کیا تھا تو صدیق اکبر کون تھے؟ اللہ اکبر! فرمایا صدیق اکبر وہ تھے کہ پیارے آقا نے جب بلا کہا عالم ارواح میں سب سے پہلے، تو وہاں محبوب کے ساتھ بلا کہنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یا احادیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالی جسے مرتبہ اور مقام عطا فرمائے، جسے میرا رب بلندیاں عطا فرمائے، اسے کبھی دنیا کی عقل پر مت تولنا۔ اگر تم دنیا کی عقل پر تولو گے تو دین سے دور ہو جاؤ گے، ہدایت سے دور ہو جاؤ گے، گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جسے اللہ نے مرتبہ اور مقام دیا اسے اپنی عقل پہ مت تولنا۔ کیا مرتبہ اور مقام ہے صدیق اکبر کا کہ ابتدا میں جو فرمایا محبوب نے
قالوا بلا، محبوب نے جو بلا فرمایا تو ساتھ ہی صدیق نے بھی بلا فرما دیا ہے۔ کیا مرتبہ اور مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کی شخصیت ایسی اعلیٰ شخصیت تھی کہ جس پر خاص اللہ کا جو فضل ہوتا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ بتوں سے دور رہے۔ آپ کو اللہ نے جو ذہانت دی تھی، دینی اعتبار سے تو آپ کے فیصلے وہ فیصلے ہیں کہ تا صبح قیامت روشن مینار کی طرح ہیں۔ وہ دین کے اعتبار سے، حالانکہ یہ دین اور دنیا کی تقسیم ہم کرتے ہیں، ورنہ اگر چاہے کوئی شخص دنیا کا کام، جسے آج دنیا کے لوگ دنیا کا کام کہتے ہیں، وہ بھی آخرت کا ہی کام ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے نوجوان بڑی تگ و دو کے ساتھ اپنی تجارت میں منہمک تھا، تو کسی نے کہا یہ تجارت میں کتنا منہمک ہے؟ تو فرمایا سیدنا فاروق اعظم نے اس کا منہمک ہونا اس لیے ہے کہ رزق حلال خود بھی کھائے گا، گھر والوں کو کھلائے گا، خود ہاتھ نہیں پھیلائے گا، گھر والوں کا کفیل بنے گا۔ اس کا یہ دنیا کے لیے دوڑنا نہیں ہے، اس کا یہ آخرت کے لیے دوڑنا کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہم تقسیم کرتے ہیں نا کہ دینی اور دنیاوی، ورنہ اگر ہم دین کو سمجھ لیں تو پھر دینی دنیاوی تقسیم نہیں ہے، ہر کام میں عبادت ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو فرمایا وہی حق ہوگا۔ قرآن نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے جب اس کے نظر میں دین ہو، تو چاہے وہ دنیا کے کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، سچائی پر چلتے ہوئے حلال کا لقمہ کما رہا ہے، تو یہ سچائی پر چل کے حلال کا لقمہ کھانا اور کھلانا اس کا افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے، اس ماحول کے پیش نظر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دینی فیصلے تو آپ کے اعلیٰ تھے، جو دنیاوی فیصلے ہوتے تھے تجارت کے بارے میں، آپ وہ شخصیت تھے کہ سیدنا عثمان غنی جن کی تجارت مشہور ہے، جن کا خزانہ مشہور ہے، اور جب دعا مانگی جائے اور عثمان غنی کے خزانے کی التجا کی جائے تو سب سے بلند آواز میں آمین کی آواز بھی آتی ہے، تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر ہوں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ تجارت کے معاملات میں مشورہ کرتے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کی شخصیت کیسی شخصیت تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عثمان غنی کو اسلام کی دعوت پیش کی تو سیدنا عثمان غنی وہ اسلام کی دعوت بھی قبول فرما لی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس بلندیوں کے مالک تھے کہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ نرم دل ہے، سب سے زیادہ نرم دل اگر کوئی میری امت میں ہے تو فرمایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی سب سے نرم دل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور یہی سیدنا صدیق اکبر ہیں جو سب سے نرم دل ہیں۔ ایک بار اپنے والد گرامی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی، فلطما، تو آپ نے ایک زور کا تھپڑ رسید کیا، فسقط، ان کے والد زمین پہ گر پڑے۔ سب سے نرم دل ہیں اور سب سے زیادہ جذبات میں آپ آ گئے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ خدا را دین اسلام کو سمجھو. ٹی وی پر بیٹھ کر ہر شخص دین کی بات کرنے والا صحیح نہیں ہو سکتا. رات کے پہر میں چوراہے پہ بیٹھ کر گپے مارنے والے دین پر تبصرہ کرنے والوں سے کبھی متاثر نہ ہونا کہ جو یہ لوگ کہیں کہ بھائی غصہ کرنا تو حرام ہے. غصے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ اللہ اپنی ذات کے لیے سچے جذبات میں آنے کو میرا رب کتنا پسند فرماتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے سچے جذبات میں اپنے والد کو تھپڑ رسید کر دی. لوگ سن کے پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا. پریشان نہیں ہوا کریں, قرآن اور سنت کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ سے مراد آپ نہیں, آپ تو ماشاءاللہ یہ پیغام سننے کے لیے آتے ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول کیا ہوا. اس موقع پر جب دین کے لیے جذبات آئیں, ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے. انسان کو جذبات آتے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے. اللہ کے نیک بندے ہوں گے, میرے جیسا گناہگار ان کی 10 بوسی کرے وہ الگ بات ہے, لیکن میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا, میں اپنے استاد محترم قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے یہ عرض کیا. میں نے کہا حضور میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ نکالا ہے. وہ ان کی ہی توجہ ہوگی, یہ پتہ نہیں نچوڑ صحیح بھی ہے یا غلط ہے, میں نہیں جانتا. بہرحال میں نے اپنے استاد سے عرض کیا حضور میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ نکالا ہے. وہ نچوڑ یہ نکالا ہے, آپ کسی کو لاکھ سمجھائیں, ناموس سے رسالت کا حساس مسئلہ بتائیں کہ یہ روڈ بند ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے, فلاں ہو گیا, آپ سمجھائیں کہ لوگوں کے حقوق, ساری کائنات کے حقوق رب نے جو رکھے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور اس کے محبوب کا حق سب سے بلند و بالا ہے. آپ سمجھائیں, انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جہاں کسی کو اپنی ذات پر کوئی مسئلہ آ گیا نا, اپنی ذات پر, اپنی عزت پر, اسے سارا دین سمجھ میں آ جائے گا. میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا وہ یہی دیکھا. آپ کسی سے سمجھائیں بھائی بد مذہب سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے, دین یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, سمجھ میں بڑا مشکل آئے گا. مجھے ایک شخص کہتا ہے چلے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں تو بہت آسان ہو جائے گا. مجھے ایک شخص نے کہا یار وہ ہمارے جو عزیز ہیں ان کی بہو وہ اپنے میکے چلے گئی ہے. اب ان کی ساس وغیرہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تو پہلے دن سے ہمیں پتا تھا, اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا, چلے گئی تو چلے گئی اپنے میکے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ اتنے سال میں یہ بات ظاہر نہیں ہوئی, عقیدے کی بات ظاہر نہیں ہوئی, یہ اچانک عقیدے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو پتہ چلا بات جب اپنی ذات پہ آئی, لڑائی اور جھگڑے کی, اس کو پورے کا پورا دین پہ چسپا کر دیا. اس کا تو عقیدہ ہی درست نہیں تھا. انسان اپنی ذات کے لیے بڑا حساس ہے. جسے ایمان کی چاشنی ملتی ہے وہ محبوب کے ادب و تعظیم میں سب سے بڑا حساس ہے. یہ حقیقت ہے. دین اسلام کو نہ سمجھنے کی بنا پر آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے. میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں. اس موقع پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات ایمانی کا ثبوت دیا, اس موقع پر آپ نے رسول اللہ کی محبت میں جذبات ایمانی کا ثبوت دیا, تو قرآن کی آیت کیا نازل ہوئی؟ یہ نہیں نازل ہوئی کہ اے ابو بکر تم نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا. یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ افیوں ولا تنہرہما, کہ ان کو اف تک نہ کہو. یہ آیت نازل نہیں ہوئی. آیت یہ نازل ہوئی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ نہیں پائیں گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر
کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون، وہ محبت کرنے والے ہوں، من حاد اللہ ورسولہ، کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں تو وہ ان سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ سچے جذبات کے حامل لوگ جذبات میں آ کر کوئی کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب دین کی بات آ جائے تو پھر قرآن کا فیصلہ یہ ہے، پھر یہ دھیان دیکھنا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، پھر چاہے تمہارا کنبہ ہو، تمہارے آباء و اجداد ہوں، وہ دین کے مخالف کھڑے ہوئے ہوں، تو پھر تم ان سے ہمدردی کر کے یہ مت کہنا کہ یہ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ جب دین کا غلبہ ہو جائے گا، سچے غلبے کے حامل لوگوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ ایمان ان کے سینوں میں نقش کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات سے، اپنے چھوٹے سے بچے سے کیسی محبت ہوتی ہے، اگر کوئی اسے باہر تھپڑ لگائے تو محلوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اخبارات میں پڑھا ہوگا کتنے قتل ہو جاتے ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میرے بیٹے کو کسی نے ہاتھ کیوں لگایا؟ اپنی ذات کی خاطر انسان کتنا حساس ہے۔ حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جب ذات کا معاملہ آئے تو پھر سر جھکا کے کہا کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب ذات کی باری آئے اور کوئی تم سے انتقام لہے تو تم کہو دین یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کی بات ہو تو اخلاق یہ کہتے ہیں۔ میرے آقا کے فرمان پہ قربان، میرے آقا نے فرمایا جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کر دو۔ ہم تو زندگی بھر جنگ ہی یہ ہوتی ہے، اس نے مجھے پوچھا نہیں، میری عزت نہیں کی، میرے لیے اٹھا نہیں، مجھے دعوت نہیں پیش کی، میرا کوئی وقار ہی نہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ کرتے کرتے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تف ہے ایسی زندگی پر جس میں اپنی عزت کے تحفظ کے لیے انسان مرا جائے، عزت کے تحفظ کے لیے بھیجا ہے تو جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے اس محبوب سے عزت و تعظیم کرو گے تو دین بھی سنور جائے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ زندہ باد۔ یہی دین کا پیغام ہے، یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ تعظیم مصطفیٰ سینے میں بساؤ، دین کو سمجھو خدا کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ جب رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا تو آپ نے تلوار سے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی کا عمل نہیں سنا کہ جب آپ سے کہا گیا طواف کے لیے مطاف خالی ہے، بیت اللہ کا طواف کیجئے، لوگ تو یہ سمجھے تھے عثمان غنی طواف کے مزے کر رہے ہوں گے، آپ نے اپنے عمل سے کیا بتایا؟ طواف اس وقت قبول ہوگا جب رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، ان کی تعظیم ہوگی تو طواف اس وقت قبول ہوگا۔ دین کو سمجھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر نرم دل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے اخلاص کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جن کی قبولیت کی مہر قرآن ثبت کر رہا ہے، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کی شان یہ ہے کہ جب رات کا وقت آتا ہے تو آنسو نہیں تھمتے ہیں،
آنسو بہتے 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 یہاں نشان ہو جاتے ہیں. اور آپ کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان، جن کی زبان وہ زبان ہے کہ آپ کو سچوں کا سردار کہتے ہیں، لیکن آپ کی احتیاط کیا ہے کہ آپ ہر وقت منہ میں پتھر رکھتے تھے، ہر وقت منہ میں پتھر رکھتے تھے. حضور یہ آپ کا عمل کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا زبان کی احتیاط کی بنا پر. اور جب آپ کا وقت وصال آیا یا اس سے پہلے آپ اپنی زبان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ مجھے کئی بار اس زبان نے ہلاکتوں میں مبتلا کر دیا. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جہاں برائی کرتے 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 ہماری زبان تھکتی ہی نہیں ہے، ہر ایک کا عیب ہماری زبانوں پر. میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں پر کہ یہ انسان کی زبانیں کیسے کینچی کی طرح چلتی ہیں. دو آدمی جہاں بیٹھے تیسرے کی برائی کیے بغیر اٹھے ہوں تو آپ بھی مجھے ایسی محفل کی دعوت دیں، میں بھی جناب ہاتھ باندھ کر ان لوگوں کے ہاتھ چوموں. ہر شخص بدگمانی میں، دوسرے کی برائی میں مبتلا ہے، اپنی ذات کے تحفظ کے لیے مبتلا ہے. اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو بہتے تھے وہ تھمتے نہیں تھے. موت سے پہلے زبان سے مخاطب کہ اس کی بے احتیاطی مجھ سے ہو گئی. یہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے درس عبرت اور نصیحت کا عمل تھا آپ کا. اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، خلیفہ بنے، تجارت چھوڑ دی. ایک ہی کام ہے، اس امت کے لیے میری جان میرا مال محبوب کے نام پر سب کچھ فدا ہے. تاجر تھے، تجارت چھوڑ دی، ایک عام مزدور کی تنخواہ اپنے اوپر مقرر کر لی اور سال ہو گزرے ہوں، آپ جو ہیں وہ کئی ماہ گزرے ہوں، آپ نے اگر چاہا بھی ہو کہ اب میں میٹھا کھاؤں تو کہا نہیں، میری اتنی تنخواہ مقرر نہیں ہے کہ میں میٹھا کھا سکوں. اتنی احتیاط کے باوجود بھی جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو حال ان کا کیا ہے اور ہمارا حال کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت اور محبت کا تقاضا کیا ہے، اسے دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. آؤ بھائیو آؤ، کچھ آخرت کی تجارت کی طرف بھی آ جاؤ. کبھی اس پر بھی سوچو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی، کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے، لیکن آپ نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا جو حضور کی ختم نبوت کے خلاف تھے. کیا آج ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ ہمارے ملک میں قادیانی کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ دنیا کی لالچ دے کر لوگوں کا ایمان خرید رہے ہیں، قرآن کے غلط معنی بتا کر لوگوں کو وسوسوں میں مبتلا کر رہے ہیں. اور آج کا مسلمان کہتا ہے چھوڑو بھائی ملا کی باتیں، اختلاف کی باتیں، ہمیں ان سے کیا، ہم تو بھائی ایسے لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں بڑے دھیمے انداز میں، کسی کو کچھ نہ کہے اس کی بات سنتے ہیں تو دل کو تسکین ہوتی ہے. اے مسلمان، تو نے اپنے کلمے پہ کبھی غور کیا کہ تو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کلمے کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ سارے باطل معبودوں کو رد کرتا ہے. کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، سب سے پہلے باطل کی نفی کرتا ہے، شیطان کی نفی کرتا ہے، باطل سے ٹکر لیتا ہے، پھر کہتا ہے الا اللہ، معبود ہے تو وہ اللہ ہی ہے.
اختلاف میں کسی سے نہیں کرتا. اللہ کے بندے تو دین سمجھتا تو اختلاف کرتا نا, دین کا معنی سمجھتا, کلمے کی بات سمجھتا تو کبھی یہ بات نہ کرتا. کہا دشمنان اسلام نے دین سے اتنا دور کرو, انہیں اتنا دور کرو کہ یہ دین کی سچی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو. وہ دشمنان اسلام تو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں. میں نے اور آپ نے سوچنا ہے, آپ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ یہ لاکھوں لاکھ لوگ جو مسجد میں آ کر پہلے بیان سننے کے لیے تیار نہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آپ اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں. بھائیو آؤ نا, سیدنا صدیق اکبر کے نام پر اپنی زندگی بدل دیں. آخرت کی بڑی تجارت کے لیے دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں, دین کا بڑا کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. جو دنیا میں مقدر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا. نہ پریشان ہوا کریں دنیا کے لیے, دنیا تو گزر جائے گی. کوئی ایک رات قبر پہ کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سچائی کے دامن کو تھام کر کھڑے ہو جائیں. دشمنان اسلام کے وار کو سمجھیے. دشمنان اسلام کے وار کیا ہیں؟ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. رمضان قریب آئے, کورونا کے نام پہ ڈرا دیا. مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. یہ سارا وقت ختم ہو گیا. ورنہ میں آپ کو قرآن سے ثابت کروں, اس وقت کی بات سناؤں, اس وقت بھی یہ آج جو ہے نا میڈیا وار, اس وقت بھی یہی تھا. قرآن کی آیت کا شان نزول کہا 10 اونٹ تمہیں دوں گا, یہ جھوٹی خبر مدینے میں پھیلا دو. سارے بڑے چینل کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ کہاں ہیں؟ یورپ میں ہیں. کیوں؟ میڈیا کے ذریعے ایمان خریدا جاتا ہے, میڈیا کے ذریعے ذہن تیار کیا جاتا ہے, میڈیا کے ذریعے اتنا کھوکھلا بنا دیا جاتا ہے کہ پھر ممبر پہ بیٹھا ہوا سچی بات سنائیں تو کہیں ان ملا لوگوں کو کیا معلوم دنیا کہاں چلے گئی. دین وہی ہے چمکتا ہوا, کامیابی اسی میں ہے. رسول اللہ سے وفا کیجئے. بس وقت میرا مکمل ہو گیا. ایک دعوت دینا چاہتا ہوں, اسے فراموش نہیں کریے گا. اس دعوت کا عنوان بھی یہی ہے کہ زندگی کا یادگار دن کہیں نیند یا غفلت میں نہ گزر جائے. اسی اتوار کے روز صبح 7 بجے محفل کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جمشید روڈ اسماعیل گیگا مسجد میں خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے. ایک بار آپ آ کر دیکھیں, آپ کا دل گواہی دے گا کہ روحانیت اور نورانیت قرآن کے نام پر کسے کہتے ہیں. وہ آپ کہیں گے واقعی میری زندگی کا یادگار دن تھا. اسی اتوار کے روز بعد نماز فجر 7 بجے ختم قادریہ شریف سے محفل کا آغاز ہو جائے گا. پھر قرآن کریم کی آخری صورتیں تلاوت, ترجمہ, تفسیر. جہاں قرآن کا ختم ہو, تفسیر نہ بیان کی جائے, چاہے صرف قرآن کا ختم ہو, تو حدیث میں فرمایا ہے وہاں فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوتا ہے. جہاں قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ ختم ہو رہا ہوگا وہاں کیا ہوتا ہے آپ سنیں, انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا. بس یہ یاد رکھیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا صدقہ سیدنا صدیق اکبر کا. مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. خصوصی توجہات سیدنا صدیق اکبر کی ہمیشہ کے لیے عطا فرما برحمتک یا